السلام علیکم خواتین و حضرات. میرا نام سید محمد عمران اویس کاظمی ہے. کافی لمبا نام ہے. میں آپ سے یہ بات اپنی ایک دوست کی وجہ سے کر رہا ہوں. میری دوست کا نام ہے ناہید پٹیل. سائیکالوجسٹ ہیں, عمان میں رہتی ہیں, بہت اچھی خاتون ہیں. 25 سال سے ان کو جانتا ہوں اندازاً. پہلے وہ حبیب آئل ملز میں ہوتی تھیں, اس کے بعد وہ افروز فارماسیوٹیکلز میں ہوتی تھیں, جہاں پر آج سے 20-25 سال پہلے انہوں نے مجھے ایز اے ٹرینر میرا ایکسپیرینس کیا, میرا تجربہ کیا. اور آج سے کوئی 20 سال پہلے میں نے ان کو ایک پروگرام میں شرکت کی دعوت دی تھی. اس کا نام تھا مائنڈ سیٹس, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھرو ریموونگ نیگیٹو مائنڈ سیٹس, یعنی اچھی سوچ منفی سوچ کو باہر نکال کے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب موبائلز اور ایپس وغیرہ اتنی عام نہیں ہوتی تھی. اب یہ کانسیپٹ سمجھانا تھوڑا زیادہ آسان ہے. آپ کے پاس یوٹیوب کی ایپ ہے, آپ کے پاس پب جی کی ایپ ہے, آپ کے پاس واٹس ایپ کی ایپ ہے, بہت ساری ایپس ہیں آپ کے پاس. اور آپ جس ایپ کو جب چاہیں انسٹال کرتے ہیں, جب چاہیں نکال دیتے ہیں. جو ہمارا ذہن ہے, ہماری سوچ بھی ایپس سے بھری ہوئی ہے. یہ ایپس ہمارے ذہن میں بچپن سے ڈالی جاتی ہیں. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی بیوی, آپ کا شوہر کون, آپ کے بچے کون ہیں, آپ کے دوست کون ہیں, آپ کے استاد کون ہیں, آپ کا پرائم منسٹر کون ہے, کون سی پارٹی اچھی ہے, کون سی پارٹی بری ہے, کون سا لیڈر اچھا ہے, کون سا لیڈر چور ہے. یہ سب جانتے ہیں آپ, لیکن آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے. اس کی بڑی آسان سی وجہ ہے, بچپن سے یہ آپ کے ماں باپ کا قصور ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ ماں باپ سے بدتمیزی کریں, ان کا احترام نہ کریں, بالکل کیجیے, لیکن یہ ان کا قصور ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ بیٹا اسکول میں جا کے استاد کی عزت کرو, استاد کو سمجھو استاد کیا کہہ رہا ہے, بڑی بہن کو سمجھو, بڑے بھائی کو سمجھو, مجھے سمجھو, میں باپ ہوں یا ماں ہوں, جو کوئی بھی ہوں, ٹھیک ہے, چاچا کو سمجھو, خالہ کو سمجھو, پڑوسی کو سمجھو, ہر ایک کو سمجھو, اپنے آپ کو نہیں سمجھو. اگر آپ نے کبھی اپنی خواہشات کا اظہار کیا تو آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرایا جاتا تھا. کیا بات کر رہے ہو, کرکٹر بنو گے, دماغ صحیح ہے تمہارا, انجینئر بنو یار, انجینئر, ڈاکٹر بنو, کیا ہے کرکٹر بنو گے یار, گانے بجاؤ گے, کھانا پکاؤ گے, دماغ تو ٹھیک ہے, پتہ ہے کس خاندان سے ہو تم. آپ کو کبھی اپنے آپ کو سمجھنے میں کسی نے مدد کی ہی نہیں. تو آپ بڑے ہو گئے, اور آپ بچے سے بڑے ہوئے, پھر آپ کی شادی وادی ہو گئی, پھر آپ کے اپنے بچے ہو گئے, لیکن آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا نہ ہے کہ آپ ہیں کون. اور آپ کی سوچ اب جیسی بھی ہے, پازیٹیو نیگیٹو, بس وہ ہے, کیونکہ اس سوچ کے اندر سب ہیں, آپ نہیں ہیں. آپ چالاک ہیں, آپ جانتے ہیں لوگوں سے کام کیسے نکلوانا ہے, کس کے سامنے کیسے بیہیو کرنا ہے, شوہر سے کیسے بات کرنی ہے, بیوی سے کیسے بات کرنی ہے, بچوں سے کیسے بات کرنی ہے, یہ جانتے ہیں آپ. اپنے آپ سے کیسے بات کرنی ہے, یہ آپ نہیں جانتے. جب آپ اس سوال کی طرف آتے ہیں تو اس وقت آپ کی, میرے تو بھی تھوڑے سے بال سفید ہوئے ہیں, اس وقت تک آپ کے سارے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں. اب آپ کی جو گھڑی ہے زندگی کی, وہ الٹی چل رہی ہے. ویسے تو ابھی بھی الٹی چل رہی ہے, لیکن اس وقت ذرا تیزی سے الٹی چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, بجائے یوں چلنے کی یوں چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یوں گھڑی آپ کی چل رہی ہے. اب آپ کے پاس سال سے مہینوں پہ آ گئے ہیں آپ کو ڈائبٹیز بھی ہو گیا ہے, آپ کو ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں, ارے یار آپ کو آرتھرائٹس بھی ہے, برین میں اسٹروک بھی ہو چکا ہے. اب کیا کریں؟ اب اپنے آپ کو سمجھنے کا وقت آ گیا. تب آپ نے سفید داڑھی رکھ لی, حجاب کرنا شروع کر دیا, نماز روزہ کرنا شروع کر دیا, فقیروں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. اچانک سے آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ زندگی تو فانی ہے, ابھی تک تو آپ کے لیے زندگی کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. آپ کو سب کچھ چاہیے, لیکن سب کچھ کو آپ نہیں چاہیے, یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. بڑی آسان سی بات ہے, یہی نہیں سمجھتے. جس دن آپ اپنے آپ کو سمجھ جائیں گے کہ آپ کیوں اس دنیا میں آئے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, اس دن آپ کی سوچ بھی پازیٹیو ہو جائے گی. اس پازیٹیو سوچ تک پہنچنے کے لیے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. میں آپ کو ٹریننگ دے سکتا ہوں جو میں 25 سال سے دے رہا ہوں, اور ہزاروں لوگ مجھ سے مستفید ہو چکے ہیں. آپ بھی ہو سکتے ہیں.
کہ مائنڈ سیٹس کیا ہوتے ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، کہاں صحیح ہیں اور کہاں پر غلط ہیں، کہاں آپ خود اپنے دشمن ہیں، کہاں آپ خود اپنے رشتوں کے دشمن ہیں، یہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ اور اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ناہید پٹیل سے رابطہ کیجیے۔ میری بڑی بہن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ڈانٹتی بھی ہیں کبھی کبھی، لیکن بڑی اچھی خاتون ہیں، اور انہی کی وجہ سے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ورنہ میرے بھائی اور میری بہن، میں تو اس دنیا سے بے نیاز ہوں، نہ مجھے اس دنیا میں انٹرسٹ، نہ ان دنیا والوں میں انٹرسٹ۔ میں تو وہ آدمی ہوں جو گدا پارٹی بنا چکا ہوں، عورت کی آواز بنا چکا ہوں، میں تو انسانوں کو انسپائر کرنے کی سٹیج پہ آ گیا ہوں۔ مال دولت شہرت میرے لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میرے لیے تو رشتوں کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، میرے لیے اگر کوئی ویلیو ہے تو وہ میرے مقصد کی ہے۔ میں اپنا مقصد سمجھتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ اب آپ کو میری شکل اچھی لگے یا بری لگے، یہ ناک موٹی لگے، یہ آنکھیں چھوٹی ایک بڑی ایک چھوٹی لگے، یہ ہونٹ جیسے بھی لگے، یہ نقوش جیسے بھی لگے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ مینیکیور پیڈیکیور بھی کراتے ہیں، آپ اچھے اچھے برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ تو میں دبئی میں رہتا ہوں، 10 درہم کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں لوگ تو 500 درہم کی ٹی شرٹس بھی پہنتے ہیں، پہن سکتا ہوں میں بھی، لیکن کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر ایکسٹرا پیسے ہوں تو کسی غریب کو کیوں نہ کھانے کھلا دوں، کسی کی شادی کیوں نہ کروا دوں، کسی کو تعلیم کیوں نہ دلوا دوں، اپنے اوپر کیوں خرچ کروں؟ میں یہ سوال اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، آپ نہیں سمجھتے نا، اسی لیے آپ کو میک اپ بھی چاہیے، اسی لیے آپ کو مہنگے کپڑے بھی چاہیے، اسی لیے آپ کو بڑا سا گھر بھی چاہیے، اسی لیے آپ کو بڑی سی گاڑی بھی چاہیے، اسی لیے آپ کو تالیاں بھی چاہیے۔ تو تیار ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے؟ بتائیے گا ناہید پٹیل صاحبہ کو۔ پھر ملیں گے، شکریہ، اللہ حافظ۔